صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں السلام علیکم. آج کی اس پررونق محفل میلاد کا آغاز کرتے ہیں. آغاز میں حمد باری تعالیٰ سے شروع کرتا ہوں. اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، اے کار ساز دہر و خدا بند بحر و بر، ادراک و آگہی کے لیے منزل مراد، بہرے مسافران جنوں حاصل سفر. اے برگ و بار و شاخ و شجر تیری آیتیں، تیری نشانیاں ہیں یہ گلزار و دشت در. یہ چاندنی ہے تیرے تبسم کا آئینہ، پر تو تیرے جلال کا ہے سایہ دوپہر. موجیں سمندروں کی تیرے راہ گزر کے موڑ، صحرا کے پیچ و خم تیرا شیراز آئے ہنر. اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرہے شام و سحر کھولنا سکھا. پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں، میزان خصب مجھ کو گوہر تولنا سکھا. اب زہر ذائقے میں زبان حروف کے، اب زہر ذائقے میں زبان حروف کے، ان ذائقوں میں خاک شفا بولنا سکھا. دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا. اور اب ہم گزارش کریں گے کیونکہ آج کا پروگرام مخصوص ہے میلاد سے، تو میں قبلہ جناب سید ہادی حسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ پہلے وہ تشریف لائیں اور آج کی محفل سے خطاب کریں. اور تب تک میں انشاءاللہ فصیح الدین سہروردی صاحب تشریف لے آئیں گے اور پھر ہم باقاعدہ میلاد کا آغاز کریں. میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ اللہم صلی علی محمد. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. محمد و آل محمد صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في ذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. کبھی شعراء پہلے پڑھ کے خطیب کے لیے
مجلس کو آراستہ کرتے ہیں اور کبھی خطیب پہلے پڑھ کے شعراء کے لیے وزن کو آراستہ کرتا ہے. یہ دونوں کی ملی جلی انڈرسٹینڈنگ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. ہم کو نہیں پتا تھا کہ فارمیٹ اس طرح سے ہو جائے گا، ورنہ ہم سسٹر سے کہتے کہ وہ رکیں، چونکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا نمبر آخر میں آئے گا، تو ہم نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آج پروگرام کچھ اس طرح سے ہے کہ شعر و شاعری کا زیادہ رنگ ہوگا، اس لیے اگر آپ رکیں گی بھی تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی لیے ہم نے آپ کو بھیجا پوچھنے کے لیے. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد والا. یہ آیت کریمہ جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ بہت مشہور آیت ہے قرآن کریم کی، لیکن جتنی مشہور ہے اتنا ہی زیادہ اس آیت کا مس یوز بھی ہوتا ہے. اور چونکہ اس کا مس یوز زیادہ ہوتا ہے اور حقیقت میں مشہور بھی وہ اسی لیے زیادہ ہے. ارشاد رب العزت ہے کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تمہاری طرح کا انسان ہوں. تو یہ جو وہابی ٹولہ ہے، گستاخ نبوت، عام طور پر یہ اس آیت کو ہائی لائٹ کرتے ہیں رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے کے لیے اور حضور ختم مرتبت کی شان اور عظمت و جلالت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. اور کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ یہ تھے اور وہ تھے اور ایسے تھے اور ویسے تھے. اللہ تو کہتا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. محمد کچھ نہیں ہے، ہماری طرح ایک بشر ہیں. اور کچھ تو گستاخی کی اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں تھے، وہ ایک پوسٹ مین کی طرح تھے. جس طرح پوسٹ مین کا کام ہوتا ہے پارسل کو ڈیلیور کر دے، پیکج کو ڈیلیور کر دے، اسی طرح سے محمد مصطفیٰ کا کام تھا کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے ریلیجن کو، پیکج کو، قرآن کریم کو بندگان خدا تک پہنچانے. That's it. If this is the situation, then why in each and every salah, in each and every adhan, besides the name of Allah subhanahu tabarak wa ta'ala, رسول اللہ کا نام لیا جانا بھی ضروری ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد. اور جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ one of the most misused verses of قرآن. اے کاش اسی آیت کو پورا پڑھ لیا جائے. آیت کے ایک جملے کو پکڑ لیا جاتا ہے جو اپنے مطلب کا ہے اور دوسرے جملے کو کمپلیٹلی اگنور کر دیا جاتا ہے. آیت یہاں پہ رکتی نہیں. قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. بلکہ آیت آگے بڑھتی ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں مگر مجھ پر وحی ہوتی ہے. اسی ایک لفظ کو اگر لے لیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و جلالت خود بخود آشکار ہو جاتی ہے. ہم میں سے کون سا انسان ایسا ہے جس کے اوپر وحی ہوتی ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. بٹ اس بٹ کو انفارچونیٹلی کھا جاتے ہیں. یوحى الی، میں مرکز وحی ہوں، مجھ پر وحی پروردگار کا نزول ہوتا ہے. اور یہی وحی وہ ہے جو حقیقت میں عام انسانوں اور نبوت کے درمیان خط فاصل ہے. اس خط فاصل کو نظر انداز کر کے ایک جملے کو پکڑ کے کہا جاتا ہے کہ محمد ہماری طرح تھے. اگر رسول اللہ نعوذ باللہ تمہاری طرح تھے تو قرآن میں کہیں تمہارا تذکرہ بھی ہے. اللہ نے تو صاف صاف کہا ہے انا خلقنا الانسان، سورہ دہر پڑھیے آپ، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تم تمہاری صنف ناقابل تذکرہ تھی، اللہ کہتا ہے، مگر پورا قرآن ذکر محمد مصطفیٰ سے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے. اللہ صلی علی محمد وآل محمد.
تمہارے بارے میں کہاں ہے کہ اگر تمہاری آواز پہ ہم اپنی آواز اونچی کر دیں تو ہمارا دین ضائع ہو گیا؟ مگر رسول اللہ کی شان یہ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ خبردار، ہوشیار، اگر ذرا سی تمہاری آواز ہمارے نبی کی آواز پر بلند ہوئی یا تم نے اس طرح سے ان کو ایڈریس کیا جیسے ایک دوسرے کو ایڈریس کرتے ہو، تمہارا سارا کیا دھرا برباد ہو جائے گا۔ ایمان، تقوی، طہارت، نماز، روزہ، سب کچھ برباد۔ یہ کس کے بارے میں موجود ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر یعنی اہل بیت اطہار کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کرو، اور جس طرح اللہ کی اطاعت کرو اسی طرح سے رسول کی اطاعت کرو، اور جس طرح رسول کی اطاعت کرو اسی طریقے سے اہل بیت رسول کی اطاعت کرو۔ اگر صرف اسی ایک آیت کو لے لیا جائے تو یہی ایک آیت کافی ہے رسول اللہ اور اہل بیت اطہار کی انفیلیبلٹی اور عصمت کو ثابت کرنے کے لیے۔ دیکھیں، انکنڈیشنل اطاعت کی بات یہاں پہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اس چیز میں اطاعت کرو، اس چیز میں اطاعت نہ کرو۔ جب وہ نماز روزے کی بات کریں تو اطاعت کرو، جب وہ پولیٹکس کی بات کریں تو اطاعت نہ کرو، جب وہ تمہاری فیملی لائف کی بات کریں تو اطاعت نہ کرو، ان کی گھر کی زندگی میں اطاعت نہ کرو، مسجد کی زندگی میں ان کی اطاعت کرو، ان کی سماجی زندگی میں ان کی اطاعت نہ کرو۔ کوئی کنڈیشن ہے اس آیت میں؟ انکنڈیشنل اطاعت، انکنڈیشنل اطاعت سوائے معصوم کے کسی اور کے لیے سوٹیبل ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جس کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے اگر وہ معصوم نہ ہو، چانس ہو کہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اس سے مسٹیک ہو سکتی ہے، اور دوسری طرف سے اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ ان کو انکنڈیشنلی فالو کیا جائے، اور ہم نے ان کو فالو کیا and we ended up in doing something horrible, in making some mistakes، تو دوسری طرف سے تو حکم یہ ہے کہ اگر تم گناہ کرو گے، اگر تم غلطی کرو گے، اگر تم گمراہی کے راستے پہ جاؤ گے، جہنم۔ اور پھر اس کے بعد میں ایسے کی اطاعت کا ہمیں حکم دے دیا جائے جو ہم کو گمراہی کی طرف لے جائے، تو پھر اللہ کی عدالت کہاں گئی کہ پروردگار تو نے حکم دیا تھا کہ ان کی بغیر چون چرا کے اطاعت کرو، اور یہ already prone to mistakes تھے، he made mistakes and we followed him, then what is our guilt؟ تو اللہ ہم کو جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اور اگر ہم کو اللہ جہنم میں ڈالتا ہے تو پھر وہ عادل نہیں رہ جائے گا، اور اگر جہنم میں نہیں ڈالتا تو پھر اس کے وعد و وعید کا کیا ہوگا؟ جنت و جہنم کے نظام کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، ماں باپ سے بڑا کوئی ہے اس دنیا میں؟ اس دنیا میں ماں باپ سے زیادہ کسی کا احترام ہے؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ارشاد ہوتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ وہ بوڑھے ہو جائیں اور چڑچڑے پن کی وجہ سے مختلف طرح کی پرابلمز بڑھاپے میں انسان کے دامنگیر ہو جاتی ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ اس دنیا کی لیمیٹیشنز میں سے ایک لیمیٹیشن ہے، اللہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا سورہ یاسین میں، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم طولانی عمر دیتے ہیں اس کو اس کے نظام کو ہم ریورس کر دیتے ہیں، مینز کہ وہ بڑا ہوتے ہوئے بھی بچوں جیسا ہو جاتا ہے۔ جس طرح جب پیدا ہوا تھا تو کمزور تھا، ویک تھا، فیبل تھا، اسی طریقے سے جب عمر دراز ہم کسی کو دیتے ہیں تو اس کو اس کے بچپنے کی طرف پلٹا دیتے ہیں۔ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور یہ ہوتا ہے عام طور کے اوپر۔ ابھی نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں جو پہلے سے بھی تھیں لیکن اب ان کو ڈسکور کیا جا رہا ہے، ڈیمینشیا ہے، یہ اور دوسرے تمام مسائل، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر، پرابلمز، ہر طرح کے مسائل، انسومنیا، ہارٹ کی پرابلم، ہزاروں کی تعداد میں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے ماں باپ کا احترام، وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ
وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، اپنے ایج کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، چڑچڑے پن کی وجہ سے، فورگیٹفلنس کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی، ڈیو ٹو اینی ریزن، اگر وہ تم سے کوئی ایسی بات کریں جو تم کو پسند نہ ہو اور تم کو تکلیف پہنچے، اس کے باوجود بھی تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اف تک کہو ان کے سامنے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر اف سے چھوٹی کوئی چیز سوچی جا سکتی ہوتی تو اللہ اس کا تذکرہ کرتا. تو منیمم جو لیسٹ ریئیکشن ہماری طرف سے ہو سکتا ہے، اور ماں باپ کے حوالے سے ان کی شان میں گستاخی لیسٹ، وہ اف اف، اس سے کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور امام فرماتے ہیں کہ اگر اس سے چھوٹی کوئی گستاخی تصور کی جا سکتی ہوتی والدین کی شان میں تو اللہ اس کا تذکرہ کرتا. تو ماں باپ کا یہ مرتبہ. لیکن ڈیو ٹو آل ریسپیکٹس، جب اللہ نے ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا تو کیا انکنڈیشنل ہے یا کنڈیشنل ہے؟ دس از اے ویری بیوٹیفل پوائنٹ. اتنا احترام ماں باپ کا، اگر انسان نے اف کہہ دیا آٹومیٹکلی، اگر وہ ریگریٹ نہیں، اگر اس نے معافی تلافی نہیں کی اور اس نے اف کہہ دیا، آنکھ ہو گیا، ختم، نو چانس فار دیٹ پرسن. اگر گستاخی کے اعتبار سے اس نے کیا ہے انٹینشنلی. انسان کی پوری زندگی سب کچھ ہے، اتنا ماں باپ کا احترام، اتنی عظمت و جلالت، لیکن جب منزل اطاعت آئی کہ ماں باپ کی اطاعت کی لمٹ کیا ہے، احترام کی کوئی لمٹ نہیں. ٹو بی آنیسٹ، ماں باپ کے احترام کی کوئی لمٹ ہے ہی نہیں، لمٹ لیس احترام کی منزل میں نو لمٹ. لیکن جب اطاعت کی منزل آئی تو ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر یہ کسی ایسی بات کی طرف تجھے دعوت دیں جس میں اللہ کی ڈس اوبیڈینس ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، خبردار ان کی بھی اطاعت نہ کرنا. اطاعت نہ کرنا مگر ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا. ماں باپ کافر بھی ہوں، نیکی کرتے رہنا، مگر اطاعت نو وے. تو پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے جس کی اطاعت کا حکم اللہ نے انکنڈیشنلی دیا ہو. صرف محمد و آل محمد جن کی اطاعت کا حکم اللہ نے انکنڈیشنلی دیا، کوئی کنڈیشن نہیں. میں آیت پڑھوں، آیت میں پڑھ چکا ہوں، پھر سے پڑھ دوں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. نہ اطیعوا اللہ کے ساتھ کوئی کنڈیشن ہے اور نہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم کے ساتھ کوئی کنڈیشن ہے. یعنی جس طریقے سے اللہ صرف اور صرف اسی چیز کا حکم دے گا تم کو جو صحیح ہے، اسی طریقے سے محمد و آل محمد صرف اسی چیز کی طرف تم کو بلائیں گے جو صحیح ہے. یعنی جس طرح اللہ کی طرف سے غلطی کا کوئی تصور نہیں ہے، اسی طریقے سے محمد و آل محمد کی طرف سے بھی غلطی کا، خطا کا، مسٹیک کا، فورگیٹفلنس کا کہیں سے کوئی تصور نہیں ہے. And this is the meaning of عصمہ، انفیلیبلٹی. تو یہ کہنا کہ محمد ہماری طرح کے بشر تھے اور اس طرح کہہ کے رسول اللہ کی نعوذ باللہ توہین کرنا، یہ جہالت کا نتیجہ ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. ہر جگہ آپ قرآن پڑھیے جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، ساتھ میں رسول اللہ کی اطاعت کا حکم. یہ رسول اللہ کی شان ہے. اور عزیزان محترم، میں صرف 2-3 جملے اور عرض کروں. ٹائم ہمارا ہے کہ ختم ہو گیا؟ 2-3 منٹ ہے. تو آپ دیکھیں کہ آج کے زمانے میں رسول اللہ کی عظمت کے حوالے سے یہ پوائنٹ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے اس پہ غور کیجئے گا. آج
کے زمانے میں ہم اور آپ سویلائزڈ دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سویلائزڈ دور، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اس کے باوجود اور ماشاءاللہ جو ہمارے علماء ہیں وہ بھی کافی ہائیلی ایجوکیٹڈ، اسکلڈ، جو ہمارے مراجع ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً ہر مرجع تقلید 11 PhD کیے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے کہ مرجع تقلید بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 11 سائنسز میں ایکسپرٹ ہو، تو ہر مرجع تقلید تقریباً 11 PhD کیے ہوئے ہوتا ہے 11 سبجیکٹس میں۔ اس کے باوجود میں جب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ایک مرجع تقلید اپنے بچپنے سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے 80 سال 90 سال کی عمر تک زندگی گزارتا ہے، دن رات ریلنٹلیس ایفرٹس کرتا ہے، اس کے باوجود وہ کتنے لوگوں کو چینج کر پاتا ہے؟ میں کسی کی توقع نہیں کر رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ آپ کو فخر کرنا چاہیے اپنے علماء پر اور مراجع تقلید پہ۔ اللہ نے آپ کو وہ عظیم علماء دیے ہیں جو حقیقت میں کسی اور کو نصیب نہیں ہے۔ دوسروں کے امام اور آپ کے علماء اگر رکھے جائیں تو آپ کے علماء کا علم دوسروں کے اماموں سے زیادہ ہے، میں بغیر کسی ایگزیجریشن کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود 80 سال 90 سال کی عمر طویل گزارنے کے باوجود کتنے لوگوں کو انفلوئنس کر پاتے ہیں، اور وہ بھی آج کے ترقی یافتہ دور میں، آج کے ایلومینیٹڈ دور میں 100 لوگوں کو، 50 لوگوں کو، 1000 لوگوں کو۔ ہم اور آپ پوری زندگی گزارتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، دین کا پیغام چاروں طرف پہنچانا چاہتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم چینج کر پاتے ہیں؟ کتنے لوگوں کی زندگیوں کو ہم بدل پاتے ہیں؟ وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پہ ایک نظر ڈالیے۔ 23 سال کے مختصر سے عرصے میں ایک دو فرد کو نہیں، 10-20 انسانوں کو نہیں، پورے عربیہ کو کمپلیٹلی ٹرانسفارم کر دیا۔ اور اگر آپ اس کے اعتبار سے دیکھیں، اسکلز اور ایجوکیشن کے اعتبار سے دیکھیں، تو آپ نے کہیں پر بھی کسی بھی اسکول میں جا کے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، کسی بھی یونیورسٹی اور کالج میں آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ آپ سوچیں اس پوائنٹ کے اوپر، یہ کتنی بڑی بات حقیقت میں ہے۔ ابھی آپ فور ایگزامپل یہیں پہ کینیڈا میں ماشاءاللہ جو نان مسلمز ہیں جو یہاں پہ کینیڈا میں ہیں، آپ ان کو کمپیئر کیجئے عرب کے مشرکوں سے، ان کا ایک ان کے 1000 کے برابر ہے شیطنت میں۔ میں بغیر کسی مبالغہ کے کہہ رہا ہوں، وہ ایسے اجٹ قسم کے لوگ تھے، ایسے اسٹبرن اور ایسے ہیکڑ قسم کے لوگ تھے، پر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا ایک جو آج کے زمانے کے نان مسلمز ہیں، ان کے ہزاروں سے زیادہ خطرناک، اور رسول اللہ نے ان کے ایک کو نہیں، 2 کو نہیں، 10 کو نہیں، سب کو چینج کر دیا۔ آپ سوچیں، آپ پوری کوشش کیجئے یہاں کینیڈا میں رہتے ہوئے 20 سال 25 سال 100 سال آپ گزاریے، اللہ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے، آپ کتنے لوگوں کی زندگیوں کو چینج کر پائیں گے؟ 10 لوگوں کو، 50 لوگوں کو، 100 لوگوں کو، 200 لوگوں کو آپ حلقہ بگوش اسلام کر پائیں گے، اور وہ بھی یہاں پہ بیٹھ کے کینیڈا میں، وہ بھی پڑھے لکھے لوگوں کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمنہ کا وہ یتیم، عرب کے اس ماحول میں رہنے والا جس نے کسی اسکول میں نہیں پڑھا، کس نے یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، کسی کالج میں نہیں پڑھا، پورے عربیہ کو، وہ بھی عرب کے ان بدوؤں کو، ان اکھڑوں کو، ان جاہلوں کو کتنا ٹرانسفارم کر دیا کہ وہ لوگ کے جو ایک ایک اونٹ کے لیے ایک تاریخ میں ملتا ہے، میں کیا عرض کروں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے 40 سال تک لڑا کرتے تھے، ان کو اتنا پیسفل بنا دیا کہ اگر ان کے جوتے کا تسمہ کسی سے ٹوٹ جاتا تھا یا راستہ چلتے ہوئے وہ اپنے ناقے کو
مارنا چاہ رہا ہوتا تھا اور اس کے بجائے کسی اور کی پشت پہ وہ عصا پڑ جاتا تھا یا وہ چھڑی پڑ جاتی تھی تو آ کے پوچھتا تھا کہ اللہ کے رسول میں اس کو کس طرح سے ریکٹیفائی کروں. اتنا پیسفل بنا دیا ان جاہلوں کو، ان بدوؤں کو، ان سرکشوں کو. اس کے باوجود بھی تم کہتے ہو کہ محمد ہماری طرح تھے. انما انا بشر مثلکم، most misused verse by Muslims themselves, so called Muslims. انما انا بشر مثلکم. آیت کا ایک جملہ تم نے پکڑ لیا، دوسرا جملہ نظر انداز کر دیا. انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں. انسانیت میں تم بھی کھاتے ہو، میں بھی کھاتا ہوں. تم بھی تھکتے ہو، میں بھی تھکتا ہوں. تم بھی چلتے پھرتے ہو، میں بھی چلتا پھرتا ہوں. میں فرشتہ نہیں ہوں، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں تاکہ تمہارے لیے رول ماڈل بن سکوں، تمہارے لیے نمونہ عمل بن سکوں. مگر جو بارڈر لائن ہے وہ یہ ہے کہ مجھ پہ وحی پروردگار کا نزول، مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. اور تم اگر وحی کو فالو کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو یہی تمہاری سعادت ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بس جانے محترم سادام نے تو مجاہد میں بات کو یہاں پہ روکتا ہوں. اور ماشاءاللہ سے ہمارے مہمان شاعر جو بہت ہر دل عزیز ہے، ان کے لیے لفظ استعمال ہو سکتا ہے، ہر دل عزیز ہے. اور ماشاءاللہ سے یہ ایک نظم مولا علی کی شان میں پڑھتے ہیں جو پیر صاحب کی کہی ہوئی. میں ان سے گزارش کروں گا انشاءاللہ اس نظم کو بھی پڑھیں گے. اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی اس نشست کو بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت کے طور پر اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو حضور کریم کے ادنا خادموں بلکہ خادموں کی فہرست میں شمار فرما لے. اسی میں ہماری دنیا کی بھی سعادت ہے اور اسی میں ہماری عقبہ کی بھی سعادت ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بمحمد وآل محمد صلوات. یا رسول اللہ محمد وآل محمد کی بارگاہ میں بلند تر صلوات. شہید محسن نقوی کی لکھی ہوئی ایک نعت کے چند اشعار. الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے. آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے. ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. اور اب میں گزارش کروں گا بردر حسنین سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں نعت پیش کریں. بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ
شان امان والو تیری شان امان والو اللہ جل جلالہ بیٹھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن روح تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے روح تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے زندگی کا مزہ ہے کہ ہے سانس سے زندگی کا مزہ ہے کہ ہے سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے یا محمد محمد نکلتا رہے یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن روح تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے زندگی کا مزہ ہے کہ ہے سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے یا محمد محمد نکلتا رہے محمد بلند اور دیگر بلندر صلوات مولا علی کی شان و منقبت کے چند اشعار علی جناب بھی بازوئے آ جناب بھی ہے علی جناب بھی بازوئے آ جناب بھی ہے خدا کا شیر بھی ہے اور بو تراب بھی ہے صفوں کو جوڑنے والا علی بوقت نماز صفوں کو جوڑنے والا علی بوقت نماز اگر ہو جنگ تو پھر صف شکن خطاب بھی ہے اور اب میں گزارش کروں گا ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ کیلگری کے مومنین اور تمام لوگ ان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں جناب سید علی رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین میں ہدیہ کے منقبت پیش کریں بار دیگر بلندر صلوات
ایک بار اور صلوات پڑھ دیجیے. میں آپ لوگوں کے درمیان اور اپنے مہمان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا, 5 منٹ لوں گا. ایک بار اور صلوات پڑھ دیجیے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم عطا کیا مجھ کو درد وفات, کہاں تھی یہ پرقطع کی قسمت, عطا کیا مجھ کو درد وفات, کہاں تھی یہ پرقطع کی قسمت, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, حضور کی بندہ پروری ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب اور شعور و فکر و نظر کی جام ہدایتوں سے بھر نہ جائے, شعور و فکر و نظر کی جام ہدایتوں سے بھر نہ پائے, نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے, یہ سب تمہارا آقا, یہ سب یہ شرف بڑا شرف ہے, تیرا رخ میری طرف ہے, یہ شرف بڑا شرف ہے, تیرا رخ میری طرف ہے, مجھے نعت خواں بنایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے, عمل کی میرے اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, عمل کی میرے اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, اور رہے سلامت تمہاری نسبت, میرا تو ایک آسرا یہی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب
اور تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب قلیل تم ہو تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب قلیل تم ہو اور خدا کی روشن دلیل ہو تم یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے یہ سب تمہارا کرم یہی ہے خالد اساس رحمت یہی ہے خالد بنائے رحمت یہی ہے خالد اساس رحمت یہی ہے خالد بنائے رحمت نبی کا عرفان زندگی ہے نبی کا عرفان زندگی ہے نبی کا عرفان بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اندر کافی جگہ موجود ہے تمام مومنین جو اس وقت باہر موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر کو تشریف لے آئیں تاکہ اگر مزید مومنین آئیں تو ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ موجود ہے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے سر یہاں آ کر جھکانے کی الگ ہی بات ہے یوں تو جنت کی غذا خود بھی تبرک ہے مگر یوں تو جنت کی غذا خود بھی تبرک ہے مگر نظر مولا کہہ کے کھانے کی الگ ہی بات ہے عشق حیدر کا جنوں کہتا رہا بہلول سے مفت میں جنت لٹانے کی الگ ہی بات ہے بعد تکبیر و رسالت محفل شبیر میں بعد تکبیر و رسالت محفل شبیر میں حیدری نعرہ لگانے کی الگ ہی بات ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان معروف اور مشہور نعت خواں موجود ہیں جناب قصیم الدین سرویبی ان کو بلانے سے پہلے میں گزارش کروں گا صدر حسینی ایسوسی ایشن آف کیلگری سے کہ وہ پہلے یہاں تشریف لائیں کچھ اناؤنسمنٹس کریں اور ہمارے آج کے خصوصی مہمان کو ویلکم کریں بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے حسینی ایسوسی ایشن آف کیلگری کی جانب سے میں جناب فصیح الدین سروردی صاحب کو ہماری ایگزیکٹو کی ٹیم کی طرف سے پوری حسینی ایسوسی ایشن آف کیلگری کی جانب سے مومنات کی طرف سے میں آپ کو تہہ دل سے ویلکم کرتا ہوں یہاں پر آپ کا بہت شکر ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے بہت
مصروف ترین اسکیجول سے آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور آپ حسینی ایسوسیشن آپ حاضر ہوئے ہیں محمد وال محمد کی بارگاہ میں نعت خوانی کرنے کے لیے. آپ سب جانتے ہیں فصیح الدین سرودی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ماشاءاللہ پاکستان کے ویل ریناؤنڈ نعت خواں ہیں ہمارے, اور جو ایک مشہور ترین جو نعت ایک دم میرے منہ پر آتی ہے, میں پنجتن کا غلام ہوں, ماشاءاللہ وہ سب ہم اس سے فیملیئر ہیں. تو ہم چاہیں گے ضرور آج وہ بھی نعت انشاءاللہ, باقی اور جتنی بھی نعت خوانی ہے اس کے ساتھ یہ بھی نعت پڑھیں گے. میں اگین آپ کو بہت مشکور ہوں آپ کا. اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کو تشکیل دینے کے لیے میں خاص طور پہ بہت شکر گزار ہوں ہمارے برادر ریاض خواجہ کا اور منصور نقوی صاحب کا, جو انہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. جو آج کا تبرک ہے, جس مومنین نے اس میں کار خیر خیر میں حصہ ڈالا ہے, آپ سب سے گزارش ہے ان کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کروا دیجیے. پر محمد وال محمد بلند صلوات. پچھلے لاسٹ 2 ویک سے جب سے ہم نے ایک نئی ایگزیکٹو ٹیم نے چارج سنبھالا ہے, اس سے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ خاص طور پہ ہماری جو حسینیہ کی ہاؤس کیپنگ کے میٹرز میں جو ہم نے دیکھا ہے, جو بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے ہماری خاص طور پہ یوتھ کی بچیوں نے اور ہماری خواتین نے, جو اس کی صفائی کا خاص طور پہ پچھلے کئی دنوں سے انہوں نے فرائض انجام دیے ہیں, حالانکہ بغیر کسی ریکویسٹ کے وہ کہ دے کیم فارورڈ اور انہوں نے حسینیہ کی صفائی میں کام دیا ہے. آپ سب سے گزارش ہے ان کی صحت و سلامتی کے لیے, ان کی رزق میں کشادگی کے لیے اور ان کی تعلیم میں بہتر کہ ایجوکیشن کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. کچھ حسینیہ کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قابل استعمال نہیں تھیں, انہوں نے بچیوں نے کچھ سیل پہ لگائی ہوئی ہیں. تمام مومن و مومنات سے گزارش ہے کہ وہ سیل میں اگر وہ کچھ بائی کرنا چاہیں تو وہ بچیوں سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کا جتنا بھی فنڈ ہوگا وہ حسینیہ کی طرف جائے گا. ایک مزید کچھ اعلانات ہیں. لیک لوئس کا جو اینول اسپریچول جو ہمارا ٹور ہوتا ہے وہ ہم نے حسینیہ نے آرگنائز کر لیا ہے اور اس کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے. وہ 4 فروری کو انشاءاللہ صبح 9 بجے ہمارا جو ٹرپ جو لیک لوئس کے لیے روانہ ہوگا, اس میں قبلہ ہادی صاحب لیڈ کریں گے اور اس میں ڈیورنگ دا ٹریول ہی ول گوئنگ ٹو ڈیلیور شارٹ لیکچر. اس کی ڈیٹیل ہم لوگوں نے ای میل میں بھیج دی ہے. اگر آپ کوئی بکنگ کرنا چاہ رہے ہیں ہم ایگزیکٹو سے پلیز رابطہ کر لیجئے, اور ای میل بھی اس کے متعلق بھیج دی گئی ہے. شب جمعہ کے پروگرام کے لیے حوالے سے کچھ اسپانسرشپ کے لیے ریکویسٹ کرنی تھی. ہم لوگوں نے لسٹ وہاں لگا دی ہے. یہاں پہ باقاعدہ شب جمعہ کا پروگرام ہوتا ہے. جو بھی مومن و مومنات اس میں تبرک میں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں پلیز اپنا نام باہر لکھ دیجئے. اور اس کے علاوہ ایک اعلان ہے, یہ اسی سلسلے میں عید میلاد النبی کے سلسلے میں سنڈے کو جنوری 22 کو 1:15 بجے دوپہر, یہ ہے کارڈل ریکریشن سینٹر 333 شاول بولیوارڈ ساؤتھ ایسٹ. یہ سب تمام مومن و مومنات سے فیملی کے ساتھ جو ہے وہ شرکت کی استدعا ہے. اس میں چیف گیسٹ ہوں گے جناب فصیح الدین سرودی صاحب اور ہوں گے, اور اسپیکر فرام ادر مسلم آرگنائزیشن انیل گیگا, پروفیسر سرودی ایم سید اینڈ مولانا سید ہادی صاحب بھی ہوں گے, اور مفتی اظہر ایوب صاحب ہوں گے اس میں, اور لنچ بھی سرو کیا جائے گا. تمام مومن و مومنات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں بھی شرکت ضرور کیجیے گا. تو میں اب گزارش کروں گا جناب فصیح الدین سرودی صاحب سے ایک بہترین صلوات سے استقبال کیجیے جناب فصیح الدین سرودی صاحب.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حسینی ایسوسی ایشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی اس بابرکت اور باسعادت محفل میں مجھے حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ حضرت علامہ مولانا ہادی صاحب کا بھی مشکور ہوں اور حسینی ایسوسی ایشن کے جملہ عہدیداران و ارکان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وساطت سے آج کے اس پروگرام میں مجھے بھی حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ نعتیہ کلام پیش کرنے سے قبل آپ سے درخواست کروں گا کہ پوری محبت اور عقیدت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف کا نظارہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے صلی اللہ علیہ لیکن رضا نے خطیب سخن اسی پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے صلی اللہ علیہ سلام ہے میرا مصطفیٰ پہ سلام ہے میرا مصطفیٰ پر سلام ہے میرا ایسا یہ پیام ہے میرا
सबा ये प्याम है मेरा, इश्क खैरुल वरा में मिट जाऊं, इश्क खैरुल वरा में मिट जाऊं, ऐसे मिटने में नाम है मेरा। ऐसे मिटने में नाम है मेरा। तो जो फरमाइएगा, नारे दोज़ख हराम हो मुझ पर, नारे दोज़ख हराम हो मुझ पर, वो जो कह दे गुलाम है मेरा। वो जो कह दे गुलाम है मेरा, वो जो कह दे गुलाम है मेरा। हर नबी हशीर में पुकारेगा, हर नबी हशीर में पुकारेगा, बस मोहम्मद इमाम है मेरा। बस मोहम्मद इमाम है मेरा। मैं रियाज़े नबी का बुलबुल हूँ, मैं रियाज़े नबी का बुलबुल हूँ, बाग़ जन्नत मकाम है मेरा। बाग़ जन्नत मकाम है मेरा। मुस्तफ़ा पर सलाम है मेरा। एक बार मोहब्बत से फिर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। दिल मकाम रसूल हो जाए, दिल मकाम रसूल हो जाए। एक कांटा है फूल हो जाए, एक कांटा है फूल हो जाए।
نزول ہو جائے. رحمتوں کا نزول ہو جائے. اس نعت کا ایک ایک شعر جو ہے وہ قابل سماعت ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. وہ نہیں ہوتے عقل کے تابع، وہ نہیں ہوتے عقل کے تابع، عشق جن کا اصول ہو جائے، عشق جن کا اصول ہو جائے. سرمائے نور میری آنکھوں کا، سرمائے نور میری آنکھوں کا، ان کے قدموں کی دھول ہو جائے، ان کے قدموں کی دھول ہو جائے. بہت سے علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق حصول کا مختلف ذرائع بتائے، درود شریف کی کثرت، نعت خوانی اور دیگر چیزیں، کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن میرے والد کا ایک اچھوتا انداز ہے عشق رسول حاصل کرنے کا. فرماتے ہیں دل میں عشق رسول ہو پیدا، دل میں عشق رسول ہو پیدا، ذکر پسر بطول ہو جائے، ذکر پسر بطول ہو جائے، ذکر پسر بطول ہو جائے، ذکر پسر بطول ہو جائے. یا رسول اللہ تیرا دیدار ہو نصیب اگر، ان کا دیدار ہو نصیب اگر، اجر فقط وصول ہو جائے، اجر فقط وصول ہو جائے، اجر فقط. در پہ حاضری ہے یہ ریاض حضی، در پہ حاضری ہے یہ ریاض حضی، چاکروں میں قبول ہو جائے،
دروازوں میں قبول ہو جائے دل مقام صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا صلی علی نبینا اور بڑی توجہ فرمائیے گا یاد ہے مجھے کو پوری پری تیری وہ لنترانیاں یاد ہے مجھے کو پوری پری تیری وہ لنترانیاں ان سے کہا نہیں نہیں ان سے کہا نہیں نہیں ان سے کہا نہیں نہیں آپ کو سب دکھا دیا ان سے کہا نہیں نہیں ان سے کہا نہیں نہیں ان سے کہا نہیں نہیں آپ کو سب دکھا دیا ان سے کہا نہیں نہیں آپ کو سب دکھا دیا صلی علی دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا دستے عطا میں نے دستے طلب بڑھا دیا کیوں نہ دلے ریاض کو آئے نظر تجلیاں کیوں نہ دلے ریاض کو
رخ سے نقاب اٹھا دیا. غار ہرا کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا. پڑھیے صلی ایک اور نعتیہ کلام کے بعد میں انشاءاللہ مناقب کی طرف آؤں گا. اس میں ایک پنجابی کلام بھی ہے, وہ بھی نعت ہی کے ہے, تو میں اردو اور کلام کے ساتھ ہی پنجابی کلام پیش کر کے پھر انشاءاللہ مناقب پڑھوں گا. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. جب لستوں کا حیاتکم ہم نے فرمان رسول خدا جانا. جب لستوں کا حیاتکم ہم نے فرمان رسول خدا جانا. واللہ دو عالم میں ان کو پھر بعد خدا یکتا جانا. واللہ دو عالم میں ان کو پھر بعد خدا یکتا. آیا ہے حدیث قدسی میں فرمان ذکر تو ذکرتا مائی. آیا ہے حدیث قدسی میں فرمان ذکر تو ذکرتا مائی. ہم نے تو خدا مانا نہ تجھے پر اس سے کبھی نہ جدا جانا. ہم نے تو خدا مانا نہ تجھے پر اس سے کبھی نہ جدا جانا. وہ بیعت رضوا زیر شجر وہ شان رمیتا وہ شاق قمر. یہ تشریح طلب کلام ہے لیکن میں تشریح نہیں کر رہا, الحمدللہ آپ سمجھ رہے ہیں. وہ بیعت رضوا زیر شجر وہ شان رمیتا وہ شاق قمر. خالق نے تجھے یہ شرف بخشا تیرے ہاتھ کو ہاتھ اپنا جانا. خالق نے تجھے یہ شرف بخشا تیرے ہاتھ کو ہاتھ اپنا جانا. ارشاد رفعنا لکا ذکرک فرمان فتحنا لکا فتحن فرمان فتحنا لکا فتح. قرآن کی روح سے ہم نے تیرا خالق کو بھی مدح سارا جانا.
قرآن کی روح سے ہم نے تیرا خالق کو بھی مدحا سارا جانا. تقلید رضا میں فیض نبی جو تجھ کو ریاض ہوا حاصل، جو تجھ کو ریاض ہوا حاصل. اس فیض سے تو نے جو نعت لکھی وہ نعت ہمیں بھی سنا جانا. ساڈے والے سوڑیا نگاواں کدو ہونیاں، ساڈے والے سوڑیا نگاواں کدو ہونیاں. دسو منظور اے دعاواں کدو ہونیاں، ساڈے والے سونیا. ایک ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے، بوس تیرے قدماں نوں او دتے جناں راواں نے، دتے جناں راواں نے. ساڈے نصیباں وچ او راواں کدو ہونیاں، ساڈے ول سوڑیا نگاواں کدو ہونیاں، ساڈے ول سوڑیا. تکھیاں جدائیاں دیاں تپا دل ساڑیا، اینی گل دس دے خدائی دیا لڑیا، خدائی دیا لڑیا. تپا کدو مکنیاں تے چھاواں کدو ہونیاں، ساڈے ول سوڑیا نگاواں کدو ہونیاں، ساڈے ول سوڑیا. عشق دے بیماراں نوں دارو کوئی نہیں چاہیدا، انہاں دا علاج ہے دیدار سونے ماہی دا، دیدار سونے ماہی دا. عشق دے بیماراں نوں شفاواں کدو ہونیاں، ساڈے ول سوڑیا. آقا اے ہو صدراں نے سینے وچ پالیاں، چماں گا میں جا کے کدو روزے دیاں جالیاں، روزے دیاں جالیاں. سدن اتے تیریاں ساڈے اتے تیریاں عطاواں کدو ہونیاں، ساڈے ول سونیا. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جے سمت دیکھتا ہوں نظارہ
کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. بھئی توجہ فرمائیے گا. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا گھوڑے پہ ہے حسین گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی بارگاہ اقدس میں ایک فرمائش ہے کلام کی لیکن اس سے پہلے پیر نصیر الدین شاہ صاحبی کے کلام کے چند اشعار جو جناب امام علی مقام کے حضور انہوں نے پیش کیے. جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے آج وہ رمضان شنائے سلہو سجدے میں ہے آج وہ رمضان شنائے سلہو
سجدے میں ہے، اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے، آج تو آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر نثار، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر نثار، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، عابد و معبود کی جو گفتگو، صرف دو شعر افتخار عارف کے پیش کروں گا میں، اس میں قافیہ جو ہے وہ تبدیل انہوں نے کیا ہے، کہتے ہیں کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے، توجہ فرمائیے گا، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ گیا تھا بوقت فجر، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ گیا تھا بوقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے،
آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، ترس حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، ترس حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، جان بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا جان بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے، آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں،
مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک سادہ، جو میں نام لوں تیرا جھوم گے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر و سمے سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو غلام ہوں، شایست حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات ان کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی علی کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، کرنا کرنا ہر کوئی آنکھیں تے میری آنکھاں، کرنا جس کرنے چو خوشبو نہ آوے، او کرنا کی کرنا، غلام فریدانوں کی کچھ پیا کھڑے، اسا یار نو راضی کرنا، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بعد
بادشاہ میں ہوں ان کے در کا بس ایک گادا میرا پنجتن سے ہے واسطہ میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ میں فقیر خیر الانام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں جے کر دین علم وچ ہوندا تاں سر نیزے کیوں چڑھ دے عالم اگے حسین دے مردے جے کر بیت رسولی مندے میں تمبو کیوں سڑ دے ثابت ایمان تنہا دا باہو جڑے سر قربانی دے دے جزاک اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آقا واسطہ آلے آبا کا صدقہ حضرت فاطمہ کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روز جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا